نیریٹو میں کیا برائی ہے کہ مداخلت سیاست میں ختم ہو؟ اس نیریٹو میں کیا برائی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سیاست چلے، حکومت چلے؟ اس نیریٹو میں کیا برائی ہے سر؟ اس میں اینٹی پاکستان، اینٹی، اور ساتھ یہ بھی جواب دے دیں، ساتھ یہ بھی اکٹھے جواب دے دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ نہیں بننے دیں گے۔ کون کہتا ہے بھئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان مزید ٹکڑوں میں بٹ جائے؟ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر اس پاکستان کا تحفظ کریں گے۔ مگر آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے اگر وہ نوبت آ جائے، اور نوبت آ گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہماری معیشت ٹھیک اور نہ آپ کی پالیسیاں درست اور نہ ہی آئین قانون کی عملداری پاکستان میں 2.5 سالوں میں کوئی نظر آئی۔ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی حدود میں ادارے کام کریں اور اس کے بعد یہ بار بار کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے حالات اور تھے، ضمنی انتخابات، اور بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی لیڈرشپ جو تھی، جو حکمران تھے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان 2 لخت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ناانصافیاں جب بڑھ جائیں، جب احساس محرومی پیدا ہو جائے اور پھر دشمن کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آج بھی جو حالات بن گئے ہیں، کیا ہم اس نہج پہ پاکستان کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ دشمن کو وار کرنے کا موقع مل جائے؟ اور کبھی ریاست جب اندر سے مضبوط ہوتی ہے، جب ادارے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، جو قوم مطمئن ہوتی ہے، تو کبھی دشمن وار نہیں کرتا۔ جب قوم عدم تحفظ کا شکار ہو، جب ادارے اپنی حدود میں کام نہ کر رہے ہوں، تو پھر دشمن کو موقع ملتا ہے۔ جو آج موقع غنیمت جان کر دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے قوم نکلی ہوئی ہے۔ اور آپ اس کو بار بار کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ حیدر، اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ اور نہ ہی کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون انڈین نواز ہے۔ نہ ہی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ میں قوم کے لیے نکلا ہوں یا کتے دکھا کر ان کو فوڈ دے کر لوگ ریلیکس کر لیں، پالتو کتوں کو پال رہے ہیں۔ اور بھائی آپ اگر منتخب نمائندے ہو، اگر آپ منتخب نمائندے ہوتے تو اس دن کتوں کو اس طرح کا فوڈ نہ دیتے، کیونکہ 22 کروڑ عوام میں سے آدھی قوم وہ ہے جو 2 وقت کی سوکھی روٹی کھانے کو ترس رہی ہے، اور آپ کتوں کو کھلا رہے ہو۔ یہ ہوتی ہے، یہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ چلے خان صاحب، پہلا یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے نیریٹو میں اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی، کیا بات ہے؟ کیا غلط ہے یہ کہنے میں کہ آئین کے مطابق حکومت چلے، مداخلت جو ہے وہ اداروں کی ختم ہو سیاست سے؟ اس میں اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی کیا بات ہے؟ حیدر صاحب، پہلے تو میں ان کو سربستہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے پاکستان کے لیے، تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا یہ جان آپ لوگوں کی بڑی قیمتی ہے، جان آپ نہ دیں، آپ رسیدیں دے دیں اس تمام کارنامے کا جو آپ لوگوں نے 40 سال میں کیا ہے۔ اور جان آپ کی اس لیے بھی قیمتی ہے کہ ابھی آپ کہ ان کرپٹ لیڈرشپ سے بہت سی وصولیاں باقی ہیں جو اس قوم کا لوگ ہڑپ کر گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نیریٹو ایک بلڈ کرنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تنقید کریں، لیکن وہ جو بیانیاں آپ کی سوشل میڈیا ٹیمیں بلڈ کر رہی ہیں، وہ کام جو ہندوستان کی ایس ایم ٹیز نہیں کر پا رہی ہیں، وہ آپ کی ایس ایم ٹیز کر رہی ہیں، جانے یا انجانے۔ کس طرح کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملک میں اپنے عوام کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کرنا، یہ کون سی خدمت ہے؟ کس طرح؟ یہ کون سی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج سے لڑو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی بتائیں سر، آپ ریلیکس کریں نا، وہ جاوید صاحب ہیں، وہ اپنی جماعت کی ترجمانی کر لیں گے۔ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ جب گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ساری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، کیوں بھائی دیوار بن جائے؟ ہندوستان کے خلاف کیوں نہ دیوار بنے؟ اب آپ کو فوج بڑی بری لگ رہی ہے؟ اب جنرل جیلانی صاحب کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے تب اچھی تھی، اور یہ کوئی ہمیں نہ کہ کریڈٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹم بم کا کریڈٹ جنرل جو ہے اس زمانے میں بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا، جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں وہ کمپلیٹ ہوا،
اور اس میں بہت بڑا کردار ہے غلام اسحاق خان کا. اگر کسی نے کتابیں نہیں پڑھی اٹھا کے پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا ترجمہ کرا کے پڑھ لیں. اور جو ہیرو ہے اس کا وہ کوئی نہیں, عبدالقدیر خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب ہیں. ہاں, میزائل پروگرام میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا بڑا رول ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ جب وہ دھماکے وہ نہیں کر رہے تھے میاں صاحب, وہ کس طرح وہ دھماکے ہوئے. اب نہیں ہے آپ کو یقین تو ذرا بھی شیخ رشید صاحب کو آپ ملا کے پوچھ لیں. لیکن دیکھیں حیدر صاحب, انہوں نے استعفے دینے, میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ آئیں قوم کی خدمت کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم ہو, سول ملٹری امبیلنس جو آج سے نہیں 35-40 سال سے ایک ایشو ہے, آئیں قومی اسمبلی میں بیٹھیں, اس پہ بات کریں. تھریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, مارچ کرنا چاہتے ہیں, شوق پورا کر لیں. آپ نے کون سے اسٹالورٹس بنائے ہیں, کون سی آپ کے پاس جو ہے اس کی فیڈل کاسٹرو کی تنظیمیں ہیں. مسلم لیگ نواز تو اقتدار کی جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آ کے 120 دن دھرنے پہ بیٹھیں گے, اور کس کے لیے دیں گے؟ اور عوام کیوں آپ کی کرپشن کو بچانے کے لیے نکلے؟ عوام کیوں نہ اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جو کم از کم یہ گلا آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ 40 یا 45 سال کی مس گورننس 2 سال میں ٹھیک نہیں کی. ایک انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ اس آدمی نے یا پاکستان سے کوئی پیسہ بنا رہا ہے, یا اپنے اقتدار کو اپنی جماعت کے لیے مس یوز کر رہا ہے, یا ظلم کر رہا ہے, یا اقربا پروری کر رہا ہے, یا میرٹ کے خلاف جا رہا ہے, یا اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو کمزور کر رہا ہے. اس وقت حیدر صاحب اس قوم کے پاس ایک موقع ہے, ایک ایماندار لیڈر بڑے عرصے بعد اس قوم کو ملا ہے, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا بعثت پارلیمان کے وزیر کے کہ پارلیمنٹ میں تشریف لائیں, کیونکہ جلد ہی ہم سیشن کال کرنے انشاءاللہ لگے ہیں. جو آپ کے پاس تجاویز ہیں الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے, کیونکہ کل کو پھر کوئی ہار جائے گا آپ کی طرح چیخے گا, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دوں گا, تو آپ استعفیٰ دے دیں, ہم الیکشن کرا لیں گے. نظام میں ریاست میں دم ہوگا تو سسٹین کرے گی, دم نہیں ہوگا تو آپ کی جمہوریت بھی پھر رول بیک ہوگی, جو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. آپ نے استعفیٰ دینا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں نہ دیں, آئیں اپنا رول سیاسی پلے کریں. پھر بھی آپ بضد ہیں, ہم آپ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ میں ضرور یقین دلاتا ہوں کہ آپ استعفے دیں گے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں, انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے.